إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا عزیز بھائیو بڑی توجہ کے ساتھ جاگ کے انشاءاللہ ہم نے پچھلا ہی موضوع سننا بھی ہے اور اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ ہمارا موضوع کیا تھا کہ جس طرح دین اسلام کے لیے شریعت کے لیے قرآن مجید بڑی اہمیت کا حامل ہے، بالکل بعینہ ہی اسی طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ قطعاً بالکل کسی صورت میں بھی ہم نبی علیہ السلام کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا درجہ کم نہیں کر سکتے۔
اگر کسی نے شریعت کے اندر حدیث اور سنت کا درجہ کم کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کرے. شریعت سازی کے لیے قرآن اور حدیث دونوں برابر کا درجہ رکھتا ہے. تو اس کے بارے میں چند مثالیں قرآن مجید کے اندر سے ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ انتہائی سادہ انداز میں آج بھی آپ کے سامنے وہ مثالیں رکھوں قرآن مجید کے اندر سے، احادیث کے اندر سے، کہ کتنی اہمیت ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے ذریعے سے بڑا ہی آسان بنایا. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس کو آسانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر کے بیان کر کے متقین کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو خوشخبریاں سنا سکے. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور بگڑی ہوئی قوم، نافرمانی کرنے والی قوم، اللہ کی بغاوت کرنے والی قوم کو آپ ڈرا سکیں. تو قرآن مجید کو اللہ نے آسان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا اور اس کی وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت قرآن کی تشریح ہے. قرآن مجید کی وضاحت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ساتھ کی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کو اپنے رب ہونے کی قسم ہے. فَلَا وَرَبِّكَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے. لا یؤمنون، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے جھگڑے آپ سے پکا فیصلہ آپ کو مان کے، صحیح فیصلہ کرنے والا آپ کو مان کے، جب تک آپ کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے اس وقت تک یہ مومن نہیں. آپ کا کیا ہوا فیصلہ، ان کے درمیان کیا ہوا فیصلہ، جب تک اس کو تسلیم نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں. اور یہ ایک جھگڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے کسی انصاری ساتھی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا پانی فصلوں کو دینے کے بارے میں. وہ کہتا تھا میری باری ہے، زبیر بن عوام کہتے تھے میری باری ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جھگڑا ان کا چلا گیا. نبی علیہ السلام نے دونوں کو بٹھا کے آپ نے ان کی بات سنی. اور یہ طریقہ بھی ہے، کسی کے پاس اگر کسی کا مسئلہ جاتا ہے تو پہلے دونوں کی بات سنی جائے، پھر دونوں کی بات سن کے میرٹ پہ فیصلہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کے حق میں فیصلہ کر دیا. فرمایا کہ زبیر اپنی فصلوں کو پانی دے کے پھر اپنے بھائی کے لیے پانی کو چھوڑ دینا، وہ اپنی فصلوں کو پانی دے دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کیا، وہ جو انصاری تھا وہ کہنے لگا ہاں جی، فیصلہ تو آپ نے اس کے حق میں کرنا ہی تھا، کیونکہ آپ کی سچی پھپھو کا بیٹا جو ہے. اللہ اکبر. یہ بات اللہ رب العالمین کو بڑی ناگوار تھی. اللہ کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل فرما دی
फला रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह फरमाते हैं मुझे मेरे रब और की कसम है, अगर मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैसला ठुकराएंगे और उसके अंदर इधर उधर की बातें करेंगे, इनका ईमान ही मुकम्मल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, याद रखें। एक और बात की वजाहत करते हैं, सूरतुल नजम की एक आयत है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वही के बगैर बोलते ही नहीं है। आप सल्लम जो बात करते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही के मुताबिक। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं लो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम करते थे वो वही के बगैर नहीं करते थे, तो फिर आपके पास इसका मतलब है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तो फिर आपके पास ही रहते होंगे, यानी मुख्तलिफ किस्म की बातें। याद रखें यहाँ पर एक इल्मी बात सुन लें और याद रखें इस बात को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार हैसियतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए समझना जरूरी है। सबसे पहली हैसियत बतौर इंसान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशरी तकाजे, आपको प्यास लगी तो आपने पानी पी लिया, वही का इंतजार नहीं, यहाँ पर वही की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत हुई, अब आप अलैहिस्सलाम अपनी हाजत को पूरा करने के लिए चले गए। आपने किसी से कोई चीज मंगवानी है, आप ऑर्डर करते जाओ भी फलां चीज ले जाओ, ये बशरी तकाजे होने के एतबार से बतौर इंसान यहाँ पर वही की जरूरत नहीं। आपको गर्मी लगी तो कमीज उतार दी, आपको सर्दी लगी तो मोटा कपड़ा ऊपर कर लिया, ये बशरी तकाजे बतौर इंसान है, यहाँ पर वही की इजाजत की जरूरत नहीं है। नंबर दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर काजी, फैसला करने वाले, यहाँ पर आप अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो बंदे अपना फैसला लेकर आए। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात को गौर से सुना। अब उनमें से जो बंदा हक पर होता बात सुनाने में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुन के आप सल्लम जो मेरिट पे होता वो फैसला कर देते, यहां पर भी वही की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पे बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो शख्स आए, उन्होंने आके अपनी बात सुनाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मैं तुम्हारी बात सुन के तुम्हारी बात के मुताबिक फैसला करूंगा। अब ये कोई ना समझे कि मैंने बात सुनाई है। अच्छा, बात औक़ात ऐसा होता है कि एक बंदा बात सुनाने का बड़ा माहिर होता है, जुबान का बड़ा तेज होता है और होता झूठ पर है, लेकिन बात सुनाने का माहिर है। अब जो बात सुन रहा है वो इंसान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, बशर है। आपने उसकी बात में वजन देखा और दूसरे बंदे को वो हक पर था लेकिन बात सुनाने का तरीका चाज नहीं था, सलीका नहीं था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बंदे की बात में वजन महसूस हुआ, आपने फैसला कर दिया। दूसरा बंदा रोने लगा, उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम हक पर तो मैं था। दूसरा खुश होकर जाने लगा, आपने वापस बुलाया, आपने फरमाया मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूं, मैं तुम्हारी बात सुन के जिसके बात में वजन है, जिसकी बात में मुझे सच्चाई लगी, मैंने उसके बारे में फैसला कर दिया। अगर तुम झूठी बात सुना के बातूनी बन के अपनी बात में वजन डाल के मुझसे फैसला गलत करवा के जा रहे हो, इन्नमा क़ताअतुल्लाहु क़िताअतन मिनन नार, तो याद रखो कि वो बंदा मुझसे फैसला नहीं करवा के जा रहा बल्कि अपने हाथ में आग का अंगारा लेके जा रहा है। फरमाया तुम्हारी तेजी की वजह से अगर मैंने फैसला गलत किया है इंसान होने के नाते से, तो याद रखो कि फिर तुम मुझसे हक नहीं लेके जा रहे। देखो ये नहीं है वो बंदा ये कहे कि अब तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया मेरे हक में, लिहाजा ये चीज मेरी है। आपने फरमाया ऐसा नहीं है। याद रखो कि अगर तुम मुझसे फैसला गलत करवा के जा रहे हो, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूं,
میں جو بات سنوں گا بات پہ میرٹ پہ فیصلہ کروں گا، لیکن اگر کوئی بندہ بات سنا کے فیصلہ غلط کروا کے جا رہا ہے تو وہ مجھ سے حق نہیں بلکہ جہنم کی آگ کا انگارہ لے گا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور قاضی۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور امیر المومنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین ہیں۔ جہاد پر نکلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان کو ہر معاملے میں ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ صحابہ کو بٹھا لیا، بھی آج اپنے فلان جگہ پر جانا ہے، ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے، ہم نے جہاد پر جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھی وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین آ کر بتا دیتے تھے کہ آپ فلان جگہ پر جا رہے ہیں تو آگے خطرہ ہے، لہذا اپنا راستہ بدل لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل لیتے تھے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کا انتظار کیے لوگوں کو لے کر جہاد کے لیے نکل جاتے تھے۔ اور تیسری اور چوتھی آخری جو حیثیت ہے، تین حیثیتیں ہوگی۔ پہلی کون سی حیثیت تھی؟ بطور بولو، بطور انسان وحی کی ضرورت، دوسری بطور قاضی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی بات سن کے فیصلہ کر دیا وحی کی ضرورت، اور تیسرے نمبر پر بطور امیر المومنین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے فیصلہ کیا آجو بھائی چلیں تو چل پڑتے، جبریل امین کے انتظار کی ضرورت۔ چوتھی حیثیت جو ہے وہ ہے نبی اور رسول ہونے کی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بغیر وحی کے کوئی بات نہیں کی ہے، شریعت سازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ساتھ۔ یہ بات ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے کوئی بات نہیں کرتے، وہ بات کرتے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی بطور نبی اور رسول۔ یہ چار باتیں یاد ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اور سنت ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید سے مثالیں۔ آئیے سب سے پہلے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر جو چیز تمہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے فقیہ صحابی تھے، بڑے بہترین مفسر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی شاگرد۔ انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ لعن اللہ نے لعنت فرمائی ہے الواشمۃ والمستوشمۃ والواصلۃ والمستوصلۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، اللہ لعنت فرماتا ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں۔ سمجھ آئیے؟ تھریڈنگ کرتی ہیں۔ اس دور میں بھی عورتیں تھیں، یہ اپنی آنکھوں کی یہ پلکیں اوپر والی یہ بناتی تھی، سنوارتی تھی، ایکسٹرا بال اتار کے دھاگوں کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر۔ اور جو ویگ لگاتی ہیں، بال لمبے کرنے کے لیے بناوٹی بال لگاتی ہیں، ان پر بھی لعنت ہے۔ اور جو اپنے دانتوں میں گیپ ڈالتی ہیں، عورتیں خوبصورت پہلے دور میں ہوتا تھا، آج بھی شاید ہو کہ عورتیں دانت اپنے درمیان میں اس کے درمیان گیپ ڈال دیتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے اے ابن مسعود، میں نے قرآن سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک سارا پڑھا ہے، میں نے تو قرآن کے اندر یہ کہیں بھی نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لو قرأتیہ لوجدتہ، اگر تو نے میری آنکھوں سے قرآن کو پڑھا ہوتا تو تو یہ بات قرآن میں پا لیتی۔ کہتے ہیں نکال کے دکھاؤ، اور واقعہ نہیں پورے قرآن کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تو نے اللہ کے قرآن کی آیت نہیں پڑھی
کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا ہے. تو گویا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا آئی تھی؟ وحی آئی تھی. اور یہ وحی کس شکل میں آئی ہے؟ سنت کی شکل میں آئی ہے, حدیث کی شکل میں آئی ہے. تو تو نے قرآن سارا پڑھا ہی نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ایک مثال یہ, ایک اور مثال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کن رشتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے؟ بھائی کوئی اپنی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا, کوئی اپنی بیٹی سے نکاح بولو نہیں کر سکتا, کوئی اپنی سگی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا, اپنی دادی نانی سے نکاح نہیں کر سکتا. اور اللہ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, قرآن کہتا ہے اس کے علاوہ تم جس سے مرضی نکاح کرو. بات سمجھ آ گئی؟ آپ بتا کہ قرآن نے ماں بہن بیٹی یہ رشتے بتا دیے اور فرمایا اس کے علاوہ جس سے مرضی نکاح کرو. ایک مرد اپنی بیوی کی موجودگی میں بیوی کی سگی خالہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے. بیوی کی موجودگی میں کوئی مرد بیوی کی سگی خالہ, بیوی کی سگی پھوپھو, بیوی کی سگی بھانجی اور بیوی کی سگی بھتیجی کے ساتھ بیوی کی موجودگی میں نکاح نہیں کر سکتا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے, یہ قرآن میں موجود نہیں ہے. تو گویا کیا بات سمجھ آئی کہ حدیث رسول اور سنت رسول بھی کیا ہے؟ شریعت شادی کرنے کے لیے موجود ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے. بیوی اگر فوت ہو جاتی ہے یا بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اب بیوی کی بھانجی کے ساتھ اور بیوی کی بھتیجی کے ساتھ یا اس کی خالہ اور پھوپھو کے ساتھ نکاح کیا ہے. اور یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور اس کا فیصلہ قرآن میں موجود نہیں ہے, یہ فیصلہ حدیث کے اندر ہے. تو کیسے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے, ہم حدیث کو نہیں مانتے؟ تو نہیں مانتا تو اللہ تیرے قرآن ماننے کو بھی نہیں مانتا. آئیے ایک اور مثال, اور یہ مثالیں یاد رکھنی والی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے, سنیں, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے قرآن میں 4 چیزوں کو حرام کر دیا, نام لے. کون کون سی؟ مردار, بھینس حلال ہے یا حرام؟ اگر وہ مر جائے تو حرام. گائے بکری حلال ہے, اپنی موت مر جائے تو وہ میتا اس کو کہتے ہیں, یہ حرام ہے. اور جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بہنے والا خون حلال ہے یا حرام؟ بولو بھائی, حرام ہے. کبھی ہم نے جانور کو ذبح کیا تو اس کے خون کا پیالہ ہم نے سالن میں ڈالا ہے, کیوں؟ حرام ہے. اللہ نے حرام کرا دیا. کہاں؟ قرآن میں. اور تیسرے نمبر پہ لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت حرام ہے. اور چوتھا جو غیر اللہ کے نام پر چیز تقسیم ہو یا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے وہ بھی. کتنی چیزیں ہوں گی؟ 4 چیزیں. ان کا حکم کہاں پر ہے؟ قرآن مجید میں. قرآن مجید میں کتے کے حرام ہونے کا ذکر بولو نہیں ہے, چیل کے حرام ہونے کا ذکر, کوے کے حرام ہونے کا ذکر, شیر کے حرام ہونے کا ذکر, بلی کے گوشت کھانے کا حرام ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ ذکر کہاں ہے؟ حدیث میں. اور کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. کس کے ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے. تو یہ بات سمجھ آئی, جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث بھی شریعت سازی کے لیے وحی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آئیے ایک اور مثال یاد ہے. یہ میں آپ کو مثالیں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اس وقت بھائیوں یہ منکرین حدیث کا فتنہ پوری تیزی سے پھیل رہا ہے. لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کافی ہے, حدیث بہت بعد میں آئی ہے. یا ایک بہت بڑا ذمہ دار ہے آپ کے پاک پتھر میں, میری اس کے ساتھ بڑی لمبی بحث ہوئی, وہ کہتا ہے قرآن کافی ہے. میں نے کہا قرآن مجید اکیلے قرآن کے ساتھ شریعت پہ عمل تم کر سکتے
نہیں کر سکتے. جب مثالیں دی تو پھر کہتا جی آپ کا ٹائم چاہیے, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مانا کے بغیر حدیث کے ہم چل سکتے نہیں چل سکتے. ایک اور مثال, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت جنگ میں کتنی رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا بھائی؟ 2 رکعتیں پڑھنے کا. اور کیسے حالت جنگ میں؟ یہ ذرا بے نمازی لوگ یہ بھی بات سن لیں. جنگ ہو رہی ہے, کافر کے ساتھ تلواریں چل رہی ہیں, لاشیں گر رہے ہیں, صحابہ کھڑے ہیں, ادھر سے کافر بڑا سخت ہے. اللہ رب العالمین عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا ٹائم جا رہا ہے, کیا نماز معاف ہے؟ آپ خاموش ہو گئے, شاید جنگ کی حالت میں اللہ معاف کر دے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, فرمایا جا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں. اللہ اکبر, قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی, فرمایا میرے نبی کو بتائیں کہ ان مجاہدوں کے 2 دستے کر لیں, 2 ٹیمیں بنا لیں. ایک کافر کے ساتھ لڑے گی, دوسری آپ کے ساتھ جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. تھوڑا سے بیمار ہو جائے تو نماز کی چھٹی, کرکٹ کا میچ ہو نماز کی چھٹی, شادی کا فنکشن ہو نماز سے غائب. ہاں کوئی گھر میں فوت ہو جائے, ہاں جی نماز سے چھٹی. جنگ کا میدان ہے, کافر لڑ رہا ہے, صحابہ کے لاشیں گر رہے ہیں, ادھر کافروں کے لاشیں گر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے گئے, 1 رکعت پڑھ کے اللہ نے حکم دیا 1 رکعت پڑھیں گے, 2 سجدے کر کے جا کے یہ لڑیں گے, دوسروں کو بھیج دیں گے. وہ چلے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, پیچھے والوں نے آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی ہم آ گئے ہیں. آپ نے 1 رکعت ان کو پڑھائی. یہ جنگ کی نماز ہے, اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف. اور یہ کہاں پر موجود ہے؟ قرآن مجید میں. اللہ نے یہ بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. جب تم امن میں آ جاؤ, جنگ ختم ہو جائے, پھر تم اپنی نماز اسی طرح پڑھو جس طرح ہم نے تمہیں نماز سکھائی ہے. پورا قرآن اٹھا لیں, اللہ کی قسم پورے قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ موجود نہیں ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ موجود کہاں پر ہے؟ حدیث میں ہے. کون کہتا ہے کہ ہم حدیث کے بغیر شریعت پوری کر لیں گے؟ ساری نماز کا طریقہ کہاں پر ہے؟ حدیث میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نماز, پوری نماز کا طریقہ حدیث میں موجود ہے. تو کیا بات سمجھ آئی کہ جس طرح قرآن شریعت کے لیے ضروری ہے, بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت بھی ضروری ہے. آخری بات, آج ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ گیا, 2-3 منٹ اوپر ہو گئے, میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ بھائی موضوع بڑا ضروری ہے بھائیوں, اس کو یاد رکھیں. یہ کمینے قسم کے لوگ اور خبیث قسم کے لوگ, منکرین حدیث, اللہ کے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثوں کا انکار کرنے والے لوگوں کے لیے یہ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے. اللہ قرآن مجید کے اندر ایک اللہ نے سورت نازل کیا, سورت الحشر. بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا, سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں. ان کا آپس میں کوئی مسئلہ تھا دیت کے پیسوں. نبی علیہ السلام کو انہوں نے اپنے محلے میں بلا لیا کہ ہمارا فیصلہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر یہودی قبیلے کے محلے میں گئے تو ان خبیثوں نے مشورہ کیا کہ بڑا موقع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کی گوٹ میں بٹھا دیا اور اپنے ایک شرارتی یہودی کو چھت پہ چڑھا دیا کہ جا کے چکی کا پاٹ اوپر پھینکو اور اس کا کام تمام کر. اللہ نے وحی نازل کر دی, فرمایا اٹھ جائیں جلدی جلدی. آپ سب اٹھ کے اپنے محلے میں آ گئے. نبی علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا, یہودیوں کو پیغام بھیجا, تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے, چلو نکلو یہاں سے, چلو نکلو یہاں سے. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے قبیلے کے یہودیوں کو نکلنے کا تذکرہ تو کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چکی والے پاٹ کا ذکر نہیں کیا. یہ واقعہ حدیث کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا چلو بھی نکلو یہاں سے, پھٹو, پھٹے کھاؤ, نکل جاؤ, 10 دن آپ کے پاس ہے.
وہ بھی شرم تھے، نہیں نکل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو حکم دیا چلو ان کے جا کے نا ان کی فصلیں اجاڑنے شروع کر دو، ان کی کھجور کے درخت اکھاڑنے شروع کر دو، آگ لگا دو۔ اچھا انہوں نے کہا یہ کہاں کی انسانیت ہے، آپ ہمیں نقصان دے ہمارے درختوں کو، آپ کا دین تو کہتا ہے درختوں کو نہ اکھاڑو۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل کر دی، کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے درخت ان کے کاٹے اور جو جلائے یہ ہمارا ہی حکم تھا۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، پورے قرآن میں اللہ نے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا۔ کہاں پر دیا؟ حدیث کے اندر دیا۔ ہم سے دلائل مانگے تو صحیح حدیث کے، قرآن سے دلائل دیں گے کہ بغیر حدیث کے اللہ کی قسم اسلام مکمل ہو سکتا نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ